کہ ابو جہل آپ کے پاس آیا اور بولا کیا میں نے آپ کو اس سے منع نہیں کیا تھا؟ آپ جانتے نہیں میں سب سے بڑے گروہ والا ہوں۔ دوستو کہتے ہیں کہ اس بات پر سورہ الگ کی 17ویں اور 18ویں آیات نازل ہوئیں، جن کا ترجمہ یہ ہے سو یہ اپنے گروہ کے لوگوں کو بلا لے، اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر ابو جہل اپنے گروہ کو بلاتا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فرشتے اسے پکڑ کر تہس نہس کر دیتے۔ دوستو کہتے ہیں کہ ایک روز ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ سے مخاطب ہوا، آپ کو معلوم ہے میں بطحا والوں کا محافظ ہوں اور میں یہاں ایک شریف ترین شخص ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی آیت نمبر 49 نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے چک تو بڑا معزز مکرم ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ آیت کا یہ جملہ دوزخ کے فرشتے ابو جہل کو جہنم میں ڈالتے وقت پھٹکارتے ہوئے کہیں گے۔ پیارے دوستو یاد رہے کہ ابو جہل کے ساتھ ساتھ ابو لہب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی میں پیش تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا۔ اس کی بیوی جمیل بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ وہ جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھاتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی، اس میں ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی عذاب کی خبر دی گئی۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی، پتھر ہاتھ میں لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے ابو لہب کی بیوی کو آتے دیکھا تو فرمایا اللہ کے رسول یہ عورت بہت زبان دراز ہے، اگر آپ یہاں ٹھہرے تو اس کی بد زبانی سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ ان کی بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فکر نہ کرو، وہ مجھے نہ دیکھ سکے گی۔ اتنے میں جمیل نزدیک پہنچ گئی، اسے وہاں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ وہ آتے ہی بولی ابو بکر تمہارے دوست نے مجھے ذلیل کیا ہے، کہاں ہے تمہارا دوست جو شعر پڑھتا ہے؟ ابو بکر بولے کیا تمہیں میرے ساتھ کوئی نظر آ رہا ہے؟ کیوں، کیا بات ہے؟ مجھے تو تمہارے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے پوچھا تم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ جواب میں اس نے کہا میں یہ پتھر اس کے منہ پر مارنا چاہتی ہوں، اس نے میری شان میں نازیبا شعر کہے ہیں۔ یاد رہے کہ وہ سورہ لہب کی آیت کو شعر سمجھ رہی تھی۔ اس پر انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم وہ شاعر نہیں ہے، وہ تو شعر کہنا جانتے ہی نہیں، نہ انہوں نے تمہیں ذلیل کیا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس لوٹ گئی۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ آپ کو دیکھ کیوں نہیں سکی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں چھپا لیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے جواب ارشاد فرمایا تھا میرے اور اس کے درمیان ایک آڑ پیدا کر دی گئی تھی۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ابو لہب کے ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام عتیبہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ عنہما کا نکاح ابو لہب کے ان دونوں بیٹوں سے کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ابھی صرف نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ اسلام کا آغاز ہوا اور سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں سے کہا اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ چنانچہ ان دونوں نے انہیں طلاق دے دی۔ دوستو محدثین فرماتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے اس میں حکمت تھی، گویا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ پاک صاحبزادیاں عتبہ اور عتیبہ کے ہاں نہ جا سکیں۔ یاد رہے کہ یہ رشتہ اسلام دشمنی کی بنیاد پر ختم کیا گیا، یعنی آپ دونوں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں، اس لیے یہ قدم اٹھایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچائی جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس موقع پر عتیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی۔ آپ صاحبزادیوں کی وجہ سے پہلے ہی غمگین تھے، ان حالات میں آپ نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ عتیبہ یہ بد دعا سن کر وہاں سے لوٹ آیا، اس نے اپنے باپ ابو لہب کو سارا حال سنایا۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹا ایک قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں یہ لوگ ایک جگہ ٹھہرے، وہاں قریب ہی ایک راہب کی عبادت گاہ تھی۔ راہب ان کے پاس آیا، اس نے انہیں بتایا اس علاقے میں جنگلی درندے رہتے ہیں۔ ابو لہب یہ سن کر خوف زدہ ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا یاد آ گئی۔ اس نے قافلے والوں